الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب حجت الوداع. دیکھیے جی، حجت الوداع جو ہے نا، وداع کا معنی ہے آخری، جس کو ہم الوداعی کہتے ہیں. ویسے لوگ جو ہے وہ وداعی پڑھتے ہیں، الوداع کرنا. تو یہ واو کے فتح کے ساتھ ہی معلوم ہے ہمیں الوداع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو اس سے پہلے تین اور بھی کر رکھے تھے، اور یعنی ہجرت کے بعد جو حجۃ الاسلام ہے، یعنی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب حج فرض ہوا، مدینے آ کے جب احکامات فرض ہوئے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے. اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس کا نام بھی اسی اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نام بعد کے لوگوں نے نہیں بولا بلکہ صحابہ سے بھی احادیث کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. اور یہ اس بنیاد پر تھا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے سوا دو اڑائی مہینے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہوگی، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. مجھ سے اپنے حج کے احکام مناسک سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھوں. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر بھی ایسی علامات اور ایسی نشانیاں اور ایسے اشارے فرما دیے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو حج بھی آخری ہوگا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے والے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارے دیے تھے. اور جیسا کہ اس میں مشہور الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ انکم مسئولون، یا اس طرح کے الفاظ ہیں، یا تم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہو، وسائلکم، وہ تم سے سوال کرے گا میرے بارے میں، تو ماذا تجیبون، تم کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو. تو صحابہ نے کہا حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہ ہم کہیں گے قد ادیت، قد بلغت و ادیت و نصحت. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ فرما دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، و ادیت، اور امانت نبوت و رسالت کو ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، و نصحت، اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ تین الفاظ صحابہ نے بولے تھے، قد بلغت و ادیت و نصحت. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، حجۃ الوداع کے باب میں آگے آ جائے گا. اچھا جی. اور اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اور اسی میں ایک اور علامت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو یہ بات پہنچا دیں جو مجھ سے سن رہے ہیں، ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. پھر ایک چوتھی علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے بڑے جامع احکامات اس خطبہ میں ارشاد فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں وہ باتیں کہتے تھے. آپ نے مطلب ویسے تو اسلام کی تعلیم میں خواتین کے ساتھ اس نے سلوک موجود تھا، لیکن یہاں پر خاص طور پہ کہا، غلاموں کے بارے میں کہا، خواتین کے بارے میں کہا، اور سود کے بارے میں. سود پہلے ہی حرام ہو چکا تھا، اسلام میں کبھی بھی حلال نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کہا. پھر جو زمانہ جاہلیت میں آپس میں عرب کی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو جاتی تھی، قتل و قتال، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا بیٹا، شاید اس کا نام حارث تھا یا وہ حارث کے بیٹے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دماء الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، تو میرے قدموں کے نیچے میں نے ان کو رونت دیا ہے، یعنی ختم کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا خون زمانہ جاہلیت کا جس کو میں رائے گاں قرار دیتا ہوں، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو فلاں قبیلے کے اندر رضی تھا، دودھ پلایا جا رہا تھا، تو اس کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا، تو وہ بدلہ بھی میں ختم کرتا ہوں۔ تو یہ حجۃ الوداع کا ایک پس منظر ہے کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہا گیا۔ اور حجۃ الوداع چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حجۃ الاسلام ایک ہی دفعہ کیا ہے، اور یہی پہلا اور آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد، تو تمام حج کے جو احکام و مسائل ہیں، سارا واقعہ وہ آپ کو اسی ایک حج کے طریقے میں مل جائے گا، اسی ایک حج کے طریقے میں آپ کو مل جائے گا۔ اور اس میں سب سے زیادہ مشہور ترین اور طویل ترین اور کامل ترین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چند جزوی مسائل کو چھوڑ کر، وہ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی کون عبارت پڑھے گا؟ حدیث لمبی ہے، ہم پہلے اس کو دو دو تین تین سطور پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، سمجھیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ جی کون پڑھے گا جی؟ جو جس کی کوئی تیاری ہو وہ پڑھے۔ کوئی بھی نہیں پڑھے گا میرے سوا، ایسی بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ میں نے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی کوشش کروں۔ ہاں، کوشش کریں، اجتہد۔ قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يهج ثم أذن في الناس بالحج نہیں، ثم آدینہ نہیں۔ أذن ثم أذن ہاں، ہوں، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة فخدم المدينة ٹھیک ہے، بشر فقدیم المدینہ تا۔ فخدم المدينة ہوں، فائل بنے گا آگے۔ فائل بنے گا بشیرو کثیرن، نہیں، سان سا لفظ ہے، بشر، بشر کثیر۔ بشر کثیر ہوں، فخرجنا معه حتى إذا آتينا ذا ہوں، الحلیفة فولدت دیکھیں، اسماء بنت ذا۔ اچھا آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں شیخ، الحمدللہ نہیں۔ پھر تو آپ کو اوپر سے دیکھ کے ٹھیک پڑھنا چاہیے، کہ اوپر سے دیکھ کے حافظ قرآن غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زبانی یاد کیا ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خوش طبی میں حافظ بات کی ہے۔ تو دیکھیں ذل حلیفہ آپ پڑھ رہے ہیں تو لکھا ذل حلیفہ ہے۔ جی ذو الحلیفہ بھی پڑھ سکتے، ذو الحلیفہ بھی پڑھ سکتے۔ نہیں، یہاں تو ذل حلیفہ ہی پڑھیں گے نا۔ جی جی وہی پڑھا ہے، ذو الحلیفہ فولدت اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیف اصنع کیف أص کیف اصنع ہوں، قال اغتسلی واستشخری بثوبی واحرمی۔ بس، جی ٹھیک ہے، یہیں تک، بولے یہیں تک۔ جی اچھا، باب حجت الوداع من الصحاح، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا پڑھیں گے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ، مدینہ میں ٹھہرے، 9 سنین، 9 سال، یعنی ہجرت کے بعد، لم یحج، ٹھیک ہے، اس کو لم یحجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مشہور تو اس میں لم یحجہ ہے، باقی اس میں لم یحجو آپ نے پڑھا،
تو میں آپ کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں، جیسے کل بات کی تھی کہ آپ نے اس لغت کو میں وسعت کی وجہ سے پڑھا ہے، تو اگر آپ نے اس کو مرفوع سمجھ کے پڑھا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ بہر لم یا حجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 9 سال ٹہرے، آپ نے حج نہیں کیا۔ لم یا حجہ، لم یا حجی، لم یا حجو، لم یا حجج، 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ لم یا حجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ ثم لم اذن، پھر ساکن، آپ لم پھر ساکنہ آپ پہ ہے ذرا، جی حرف ساکن ہے، لم کی وجہ سے ساکن میں ہونا نا، لم، لم حرف نہیں وہ ساکن ہے نا۔ ہاں وہ ساکن نہیں، جازم ہے۔ تو چونکہ یہ مضاعف ثلاثی ہے، تو اس میں جیم کا جیم میں ادغام ہوا ہے، جب ادغام ہوتا ہے تو دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی ہوتا ہے، یعنی ادغام ہونے کے بعد آپ آخری حرف کو ساکن نہیں پڑھ سکتے۔ ہم لم یا حج پڑھیں گے مثال کے طور پر، ہو ہی نہیں سکتا۔ لم یا حج آپ نے پڑھا تو یہ تو پھر صحیح سالم ہو گیا، مضاعف تو نہ رہا، تو وہ 2 جیم ہیں وہاں پر، ایک نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو ادغام، مشدد پڑھیں گے، اور آخری حرف پر ہمیشہ حرکت دیں گے۔ وہ حرکتیں کتنی دی جا سکتی ہیں اس صورت میں؟ اس کو آپ لم یحجا پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور لم یحجو پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لم یحجے پڑھیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ جو ہے نا وہ تیقن نہیں ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ اس کا ادغام توڑ دیں اور آپ اس کو لم یحجج پڑھیں اس کی اصل کے اوپر۔ اچھا جی، لم یحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ ثم اذن، پھر آپ نے اعلان کیا، باب تفعیل سے، پھر آپ نے اعلان کیا فی الناسی، لوگوں میں، بالحج، حج کا، فی العاشرتی، 10ویں سال، یعنی ہجرت کے 10ویں سال۔ یہ پوری پوری تاریخ بھی اس حدیث میں آ رہی ہے۔ فقادم المدینہ، ایک قادمہ سامعہ باب سے ہے، آ گئے، آنا، المدینہ تا، مدینہ میں، باشارن اس کا فائل ہوگا، کثیرن اس کی آگے صفت ہے۔ باشر کثیر، مدینہ میں بہت سارے لوگ آ گئے، یعنی جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے اور مکہ جاتے ہوئے مدینہ ہی سے انہوں نے یا اس کے مضافات سے گزرنا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ارادہ 10ویں سال فرما چکے تھے، تو آپ نے اس سے پہلے ہی کئی مہینے، ہفتے پہلے ہی آپ نے اعلانات مختلف اطراف بلاد اسلامیہ میں کروانا شروع کر دیا کہ بھئی اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جائیں گے، تو سب لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ تو جو مدینہ کے مضافات میں تھے یا اس طرف سے آ رہے تھے رستے میں مدینہ اور اس کے مضافات پڑتے تھے، تو وہ سارے لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے پھر آگے سفر شروع کریں گے اور پھر جا کے حج کریں گے۔ فقادم المدینہ تا، مدینہ پہنچ گئے، باشر کثیر، بہت سارے لوگ، فخرجنا، پھر ہم نکلے، معاہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتی اذا اتینا، یہاں تک کہ جب ہم پہنچے، ذوالحلیفہ جگہ میں، فوالدت، تو جنم دیا، اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر نے، محمد ابن ابی بکر، محمد بن ابو بکر کو۔ تو جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو سیدہ اسماء بنت عمیس حاملہ تھیں، تو اسی حالت میں انہوں نے حج کا سفر شروع کیا۔ تو ذوالحلیفہ جا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، تو وہاں سے چونکہ احرام باندھنا تھا اور حج کی نیت کرنی تھی، وہ میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، تو وہاں پر سیدہ اسماء بنت امیس نے محمد بن ابو بکر کو جنم دے دیا، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ اس سے نکل آیا جو کہ آگے بیان ہوگا۔ ثم حتی اذا اتینا ذا الحلیفہ، یہاں تک کہ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچ گئے، فوالدت اسماء بنت امیس، اسماء جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا اور بنت امیس اس کی صفت بنے گا، تو والدت کا فائل بنے گا اسماء، اور محمد ابن ابی بکرن، یہ والدت کا مفعول بہی ہوگا، محمد ابن ابی بکرن، محمد کو منصوب پڑھیں گے۔ فوالدت اسماء بنت امیس،
सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने जन्म दिया मोहम्मद अब्न अबी बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर को। अस्मा फाइल हो गया और मोहम्मद इसका मफऊल, मफऊल बिही हो गया। सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने मोहम्मद बिन अबू बकर को जन्म दिया। आप देखें, हैज और निफास के अहकाम यकसां होते हैं उमूमी तौर पर, नमाज पढ़ने के हवाले से, रोज़ा रखने के हवाले से, और इसी तरह जमा ज़ोजैन के हवाले से उसके अहकाम एक जैसे होते हैं। तो लिहाजा ये मसला आ गया। और ये जो निफास है, यानी निफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की वलादत के बाद जारी होता है, तो इसके अहकाम जो है वो हैज जैसे ही हैं। अच्छा, अब ये मसला आ गया, अब सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने तो हज का कसद से निकली हैं, बच्चे को जन्म दे दिया है। तो अब वो क्या करें, यहाँ से वापस लौट जाएं, क्योंकि इस हालत में, हालत निफास में, और निफास वाली खातून को कहते हैं नुफासा, निफास खून को कहते हैं, और उस औरत को कहते हैं अन नुफासाउ, और ये नुफासा वाहिद है। ठीक है, नुफासा वाहिद है। लोग अक्सर, तालिब इल्म गलती करते हैं, इसको जमा समझ लेते हैं, तो ये वाहिद है। अच्छा, जिस तरह हैज एक हालत है, और उस औरत को हाइज कहते हैं, मुजक्कर का लफ्ज ही उसके लिए इस्तेमाल होता है, हाइजा भी बोल देते हैं, लेकिन हाइज लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक और बात आपको बता दूं लुगत के हवाले से, ऐसा कोई वसफ, ऐसी कोई सिफ्त जो मुअन्नस के साथ खास हो, उससे यानी मुजक्कर के अंदर उसका इम्कान ही ना हो, तो फिर लुगत अरब में इस बात का ख्याल रखा गया है कि उससे सिर्फ माजी के सीगे इस्तेमाल होते हैं। ये जो बाब आता है ना हाजा, तो इसको बोलते हैं हाजत तहीजु। इससे हाजा यहीजु हैजन व हुआ हाइजुन नहीं होता, और फिर उसके बाद यानी मुजक्कर के सीगे इससे इस्तेमाल ही नहीं होंगे। तो जब आप इस बाब को पढ़ेंगे तो मुअन्नस का सीगा माजी से, और इसी तरह मुअन्नस गायब का सीगा मुजारे से पढ़ते हैं, हाजत ताहीजु हैजन व हिया हाइजुन। ठीक है, हुआ हाइजुन नहीं कहें। बहरहाल, इसका सबक से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, इजाफी फायदा के तौर पर बताया। तो सैयदा अस्मा फ़अरसलत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा। तो दूसरी रिवायत में कहीं सराहत भी आ गई कि सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को ही भेजा जो उनके शोहर थे, और पूछ रही थी कई फ़अस्नाउ, क्या अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूं। अब मैं इहराम की नीयत करूं, तलबिया कहूं, ना कहूं, सफर करूं, क्योंकि नफास की मुद्दत तो काफी तवील है, आम तौर पे तवील होती है, मुख्तसर भी हो सकती है। हाल इग़्तसिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तू गुस्ल कर ले। वस्तगफिरी, ये काफ की बजाय हमारे इल्म में तो ये लफ्ज फा है। वस्तगफिरी बेथौबिन, तो गुस्ल कर ले और जायद कपड़े नीचे इस्तेमाल कर ले, ये इसका तर्जमा होगा। बाकी किसी की उर्दू हमसे ज्यादा बेहतर हो, जो कि यकीनन बेहतर होगी, तो वो इसके लिए और भी अल्फाज उर्दू तराजिम में ढूंढ सकता है। आप इसका तर्जमा और भी करते हैं, लंगोट पहन ले और इस तरह की चीजें। अच्छा जी, मैंने जो तर्जमा किया है मैं इसको ज्यादा मुअद्दब तर्जमा समझता हूँ। इग़्तसली वस्तगफिरी बेथौबिन, तो गुस्ल कर ले और नीचे जायद कपड़े इस्तेमाल कर ले, ताकि खून की के जरियान को रोका जा सके और वो कपड़ों को और जिस्म तक ना पहुंचे। व अहरीमी, और तू एहराम की नीयत कर ले। यानी औरत नुफासा है, निफास से गुजर रही है, बच्चे को जन्म दिया है, और यही उसका मीकात है, यहीं से उसने इहराम की नीयत करनी है। तो अब नुफासा औरत क्या इहराम बांध सकती है, क्या उम्रे या हज की नीयत करके जा सकती है या नहीं जा सकती, ये सवाल है। तो इसका जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि भाई नुफासा औरत पर इहराम बांधने, हज की नीयत करने की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ,
وہ اپنے خون کے جریان کو روکنے کے لیے نیچے زائد کپڑے استعمال کرے گی اور اپنے آپ کو مضبوطی سے کپڑوں کو باندھ لے گی۔ کیف اصنع، میں کیا کروں اب؟ قال اغتسلی، واحد مؤنث مخاطب اور امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، تو غسل کر لے، وستغفری بثوبن، اور تو زائد کپڑے استعمال کر لے، واحرمی، اور تو احرام کی نیت کر لے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ علماء کو چھوڑ کر اس میں 70-80% لوگ غلطی کرتے ہیں، یا جس نے کوئی تحقیق کی ہو اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن عامت الناس کی میں بات کر رہا ہوں۔ 80% سے بھی زیادہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن میں 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی سفر حج یا عمرہ پہ جا رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بھی گھر والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ گئے اور عمرے کی نیت کر کے گئے، میقات سے عورتیں بھی ساتھ تھیں، تو پھر عورت پر نماز منع ہو گئی تو اس نے احرام کھول دیا۔ بھائی حیض آنے کا یا نماز منع ہونے کا احرام کی نیت چھوڑنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کو مسئلہ کس نے بتایا ہے؟ بھائی عورت اس حالت میں بھی محرمہ رہ سکتی ہے، حالت حائض عورت ہو یا نفسا عورت ہو، اس پر احرام کی نیت کرنے کی، تلبیہ کہنے کی، میقات سے حج کی یا عمرہ کی نیت کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی اور ہے حائض کے لیے کہ وہ جا کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، تو جب طواف نہیں کر سکتی تو باقی مناسک عمرہ بھی پورے نہیں کر سکتی، تو وہ جائے گی۔ اگر وہ ایک سفر ہے، آج کل جس طرح پلاننگ ہوتی ہے، تو ایک ٹکٹ ہے، ایک پورا گروپ جا رہا ہے، فیملی کے لوگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، تو ظاہر ہے خواتین کے ساتھ یہ فطری طور پر بناتے حوا کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا کریں؟ تو کہا کہ اب اس کو، جو لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہاں سے حالت حرام میں گئی، اس کے ساتھ طواف کرنے سے پہلے یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اب کیا اس کو کہہ دیا اب تو احرام چھوڑ دے، اور اس کے بعد جب وہ 5-7 دن کے بعد جو ہے وہ نماز شروع کرتی ہے تو غسل کر کے تو اس کو تنعیم لے جاتے ہیں، وہاں سے جا کے وہ احرام باندھ کے آتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا بھائی؟ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے اور عورت کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، اور بلکہ اس کے اوپر دم کو لازم کرنے والی بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو مسئلہ آیا تھا وہ آگے آ جائے گا، اس کی نوعیت اس کے بالکل مختلف ہے، اور سید عائشہ پر اس وجہ سے دم بھی لازم نہیں ہوا تھا، وہ وہاں پر میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر نفسا کا مسئلہ آ گیا تو ساتھ حائض کا بھی مسئلہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حائض ہو یا نفسا ہو، وہ حج کا احرام باندھ سکتی ہے، حج کی نیت کر سکتی ہے اور حالت احرام میں جا سکتی ہے۔ ہاں، حائض کے لیے یہ ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی اس حالت میں، جیسے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، جیسے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ حالت احرام میں احرام کی نیت کے ساتھ اسی طرح اپنے ہوٹل میں جو ہے وہ 5-6 دن گزارے، اور صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، مسجد حرام میں نہ آئے، تو جب وہ اس کے دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آرام سے غسل کرے اور آ کے اسی نیت کے ساتھ جو کہ وہ پاکستان سے، ہندوستان سے، جہاں سے بھی وہ کر کے گئی تھی، اسی نیت، اسی احرام کے ساتھ، نہ تو کپڑے تبدیل کرنے سے احرام کا حکم ختم ہوتا ہے، نہ غسل کرنے سے۔ ہاں، جب وہ غسل کرے گی تو کوئی ایسا صابن وغیرہ استعمال نہیں کرے گی جس میں خوشبو ہو، کیونکہ خوشبو سے محرم کو، محرمہ کو منع کیا گیا ہے، تو وہ جا کے 4-5 دن اسی طرح حالت احرام میں رہے گی، اور جب اس کی مدت ختم ہو جائے گی وہ غسل کرے گی، کپڑے تبدیل کرے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس کے بعد سعی کرے گی اور عمرہ اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کو عمرے کی نیت توڑوانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، اب جو ہے نا وہ اس نے احرام کھول دیا، مطلب یہ ہے کہ اب وہ محرمہ نہیں رہی، وہ محرمہ ہی رہے گی، حالت حیض میں بھی عورت محرمہ رہ سکتی ہے، ہاں مناسک عمرہ پورے نہیں کر سکتی کیونکہ طواف کی پابندی ہے اس پر، جیسے نماز کی پابندی ہے۔ اچھا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شیخ وَاسْتَغْفِرِي صاحب اگر وہ بِثَوْبٍ۔ پورے عرصے میں ہو ہی نا پاک؟ اچھا، دیکھیں اتنا پھر اتنا ٹائٹ سکیجول اختیار نہیں کرنا چاہیے نا، آئس کی بات کر رہا ہوں، مطلب اتنا چھوٹا آپ کو ٹور لینا نہیں چاہیے۔ جب آپ خواتین ہیں اور یہ معاملہ ہوتا ہے اور ایک فطری چیز ہے، تو پھر اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کم از کم کوئی 15-20 دن کا تو ٹور لینا،
تاکہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور خواتین کی عادت مختلف ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے وہ مینج ہو سکے. اگر آپ 7 دن کا یا 6 دن کا ٹور لے کے جا رہے ہیں تو پھر خواتین بھی گھر سے جا رہی ہیں، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر حالت حیض میں تو طواف ہو نہیں سکتا عورت کا. ہاں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح بلوغ المرام میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ بھی نفساء کے اوپر قیاس کر کے. وہ جہاں یہ مسئلہ آئے گا سید عائشہ کی حدیث میں، تو وہاں پر میں بتا دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح غسل کر لے، مجبوری کی حالت میں وہ غسل کر لے. یعنی شیخ کہتے ہیں، یعنی اس کا پلاننگ ہے، سارے گھر والے، باقی فیملی والے، باقی اس کے محرم وغیرہ جا رہے ہیں، اور اس کے پاس کوئی وہ کس موقع پر کہتے ہیں شیخ کے مطلب جو طواف رکن ہے، بیت جو حج کا طواف رکن ہے. اب وہ صورت کی مثال کے طور پر 10 کو طواف رکن ہونا ہے، 10 کو، 11 کو، 12 کو کبھی کر سکتے ہیں. تو اب اس کو کہا جائے گا کہ مؤخر کر، جب تک کہ تو غسل نہیں کر لیتی. لیکن اب اس کی 3 دن بعد کی فلائٹ ہے. یہی انہوں نے پلاننگ اور یہی ٹور اس کو ملا ہوا تھا، مطلب ٹریول ایجنسیز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو حج کو مینج کرتی ہے. تو اب وہ کیا کرے، باقی سب لوگ جا رہے ہیں تو طواف رکن کیے بغیر جائے گی تو اس کا حج رہ جائے گا، اس کو دوبارہ طواف رکن کرنا ہی پڑے گا. تو پھر وہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ عورت جو ہے وہ اس نفسا کی طرح کر لے، کہ وہ پھر اس کا اگر اسکیجل اس طرح مجبوری اور اضطراری کیفیت آ جاتی ہے اس کے ساتھ کہ وہ زیادہ دن وہاں رہ نہیں سکتی، اور اگر چلی جاتی ہے تو اس کا طواف رکن حج کا 10ویں دن کا جو طواف ہے وہ رہ جائے گا. تو پھر وہ آخری دن غسل کر کے، تو زائد کپڑے استعمال کر کے تو آ کے عمرہ طواف کر لے. تو یہ چلو جزوی طور پر آپ کے سوال کا جواب آ گیا، باقی تفصیل سے اس موقع پر بھی بات کریں جی. لیکن جب عمرے پہ جا رہے ہیں، اصل جب میں آپ شیخ عمرے صاحب پہ. اصل میں شیخ صاحب یہ والا مسئلہ میں نے سنا تھا، اور یہ انہوں نے حائض کے حوالے سے بھی کہا تھا. تو یہ والی بات مطلب مجھے کنفرم بھی ہو گئی آپ سے. ہاں، چلیں. لیکن دیکھیں نا وہ اضطراری کیفیت میں ہے. اب اس کو وسعت ہی بندہ قرار دے لے. مطلب مختلف قسم کے ہم جیسے ہم جو شمال مغربی ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو یہاں پر ایک اوقاف ہے اور اس کا مطلب وزارت حج ہے. تو جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے حج کا اپنا پروگرام بناتے ہیں، درخواستیں جمع کرواتے ہیں، تو پھر جو گورنمنٹ نے ان کو پلان دینا ہوتا ہے جانے کا، وہ 10 دن پہلے لے کے جا رہے ہیں، 20 دن بعد لے کے آ رہے ہیں، وہ اس پلان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، آپ کی مجبوری بن جائے گی. ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مؤخر کریں گے، باقی گروپ چلا جائے، تو ظاہر ہے آپ کو آپ کی ٹکٹ کینسل ہو جائے گی، آپ کو ایک الگ ٹکٹ لینی پڑے گی. اگر وہ کسی کے پاس وسعت ہے تو پھر بھی اس کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی، تو پھر وہ 7 دن ہر جانا بھریں اور وہاں پر قیام کریں. لیکن جہاں ایسی مجبوری ہو، جیسا کہ وزارت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اور جس گروپ کے ساتھ کے ہیں وہاں پر مجبوری ہے، تو انہوں نے ایک یا دو بندے کو نہیں دیکھنا، انہوں نے تو 85 سینکڑوں میں آ رہا بندوں ہوں کے نا، حساب سے پالیسی دینی ہے. میں آ رہا لیکن ہوں. اگر آپ خود سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرہ تو پرائیویٹ عام طور پہ ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر ظاہر ہے اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے ٹور کی جو پلاننگ ہے وہ کی جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ پلاننگ کر لیں 2 4 دن 6 دن کی، کہ آپ کو جلدی ہے، آپ نے جانا بھی ہے اور آپ جائیں اور 3 دن بعد ہم واپس آ جائیں اور خواتین کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہم ایسے کر لیتے ہیں. نہیں، پھر آپ ایسا کر کیوں رہے؟ آپ کو ٹور اس حساب سے آرگنائز کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے. تو اضطراری کیفیت ہو تو شیخ ابن عثیمین کا وہ فتویٰ موجود ہے طواف رکن کے حوالے سے، وہ میں نے ذکر کر تو دیا. سر مطلب کچھ لوگ وہ میڈیسن بھی یوز کر لیتے ہیں نا، تو وہ صحیح ہے؟ ہاں، دیکھیں وہ طبی طور پر درست نہیں ہے، طبی طور پر درست نہیں ہے. اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اس سے منع ہی کیا ہے. تو یہ تو فطرت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. باقی جو ڈاکٹرز ہیں، میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں، طبیب نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا. لیکن جو شیخ ابن عثیمین نے لکھا ہے، یا میں نے بھی تھوڑا بہت سرچ کیا جب سے مجھ سے مسئلہ کبھی پوچھا گیا تھا، تو عرب علماء کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مضر صحت ہے. مطلب عورت کے ہارمونز ہی سارے تبدیل ہو جائیں یا اس کی ساری روٹین خراب ہو جائے تو آپ ایک چیز کے لیے آپ مطلب اس طرح کی مینجمنٹ درست نہیں ہے. لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عورت پر نماز منع کی ہے جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا، روزہ اس صورت میں منع کیا ہے، طواف اس صورت میں منع کیا ہے، گولیاں مانے حیض استعمال کرنا
یہ طبی طور پر تو غلطی ہے، جتنے لوگوں کو میں نے پڑھا ہے، غلط یہ ہے کہ اس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں طبی طور پر ہارمونز کے، تو پھر وہ اس کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن فقہی مسئلہ یہی رہے گا کہ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، چاہے رکاوٹ کے لیے اس نے کوئی طبی طریقہ استعمال کیا، تو پھر اس پر منع نہیں ہوگا، منع اسی وقت ہوگا جب وہ حائز ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا. اچھا. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی المسجد. تو سیدنا جابر بن شیخ صاحب میں عبداللہ پڑھوں؟ کہتے ہیں. ہاں جی، پڑھیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على فائل البيداء بنے گا، فائل بنے گا استوت کا ناقہ. ناقته ناقته ہوں. ناقته على البيداء. یہ تو شیخ صاحب غیر منصرف ہے نا بیدا؟ ہاں جی، غیر منصرف رہا نہیں ہے نا، الف لام آ گیا تو کسرہ تو قبول کرے گا. اچھا بیدائی. أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر ہوں. لسنا ننوي إلا الحج ہوں. لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استل معه اس کو استلم ہاں، سلامہ أم، استلم الرکن. استلم سلامہ الركن ہوں. فطاف سبعا ہوں. رمل رمل ثلاثا نہیں، ومشى راملہ، راملہ رمل راملہ. ثلاثا ہوں. رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم ہوں. تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ ہوں. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. ٹھیک ہو گیا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ گئے. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی المسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا کی. ثم رکب القصواء. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصواء اونٹنی پر سوار ہو گئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا استوت، سیدھی ہو گئی، بہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ناقاتہ آپ کی اونٹنی، علل بیدائے بیدا جگہ میں. احل بالتوحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ کہا بلند آواز سے. احلہ کے لفظ میں آواز بلند کرنے کا معنی خود موجود ہے. بلند آواز سے توحید کا اعلان کیا یعنی تلبیہ کہا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو میں حاضر ہوں بار بار، اے اللہ میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں. لبیک میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک میں تیرے لیے بار بار حاضر ہوں. ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، والنعمت اور ہر طرح کی نعمت، لاکا تیرے ہی لیے ہے. والملک اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، حقیقی بادشاہ بھی تو ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. قال جابر، اب ایک اور مسئلہ آ گیا. زمانہ جاہلیت کے اندر عمرہ کا تصور بھی موجود تھا اور حج کا تصور بھی موجود تھا، یعنی زیارت کے یہ 2 طریقے تھے، ایک حج اور ایک عمرہ. لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ حج اور عمرہ کو ملا کے استعمال کرنا درست نہیں سمجھتے. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے لوگ، عرب کے لوگ یہ درست نہیں سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کیا جائے. وہ کہتے تھے، یہ نہیں کہ وہ عمرہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمرہ جانتے ہی نہیں تھے، جو سیدنا جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے عمرہ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عمرہ کا تصور بھی موجود تھا اور طواف اور سعی کا اس کے علاوہ بھی تصور موجود تھا حج کے علاوہ، لیکن وہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی حج کے ساتھ بھی عمرہ ہو سکتا ہے ایک ہی سفر میں. ٹھیک ہے. تو اس بات کو سیدنا جابر بیان کر رہے ہیں، لسنا ننوی، جب ہم ذوالحلیفہ سے چلے تھے تو وہی جو دستور چل رہا تھا کہ بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں تو صرف حج کریں گے، عمرہ نہیں ہو.
لسنا ننوی الا الحج، نہیں ہم نیت رکھتے تھے مگر حج کی، ہم صرف حج کی نیت سے گئے۔ لسنا نعرف العمرہ، ہم عمرہ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ بھئی حج کے ساتھ بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ حتی اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ پہنچ گئے، معاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استعلامہ باب افتعال ہے، استعلامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا، الرکن، یہاں رکن سے مراد کیا ہے؟ حجر اسود، حجر اسود۔ الحجر الاسود، اسود۔ جی۔ استعلام الرکن، دیکھیں رکن جو ہے وہ رکن یمانی کو بھی کہتے ہیں اور حجر اسود کو بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کو الرکنین الیمانیین کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی جو جہت بنتی ہے، رکن یمانی کی بھی یہ جو کونا ہے اور دوسرے کونے پر حجر اسود ہے، تو یہ رکن یمن کی طرف کی صورت بنتی ہے، یعنی بیت اللہ سے مشرق کی جانب۔ حتی اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آ گئے، معاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استعلم الرکن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا، استعلم الرکن، حجر اسود کا استلام کیا۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں کر دینا کہ بھئی حجر اسود کو بوسہ دیا، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، بلکہ استلام لفظ بولیں گے۔ اب استلام کی کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت براہ راست بوسہ دینا، دوسری صورت یہ ہے کوئی چھڑی وغیرہ ہاتھ ہاتھ سے اشارہ۔ لگا کر، ہاں نہیں نہیں، چھڑی یا ہاتھ حجر اسود کو جو چیز مس کرے، ٹچ کرے، اس کو بوسہ دینا، اور اس کے بعد تیسرا یہ ہے اشارہ کرنا، دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس علامہ اور دوسری حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی اس پر میں ہی آپ ہاتھ نے کو طواف، اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، اگر دور سے صرف فضا میں اشارہ کریں گے تو پھر بوسہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صرف وہاں تو ہر کوئی ہی بوسہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، بوسہ اس وقت دینا ہے جب براہ راست حجر اسود پر جائے تو اس کو بوسہ دے، براہ راست، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا بیت اللہ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو اپنے ہاتھ کو چوم لے، اور کوئی چھڑی ہے ہاتھ میں وہ لگ جائے، کوئی چھتری ہے، کچھ طرح کی چیز، ویسے تو یہ چیزیں اب لے کے جتنا رش ہوتا ہے جائیں گے نہیں، اور لوگوں کو تکلیف ہوگی، کسی کو ماریں گے، زخمی کریں گے، تو لیکن ہم شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو حجر اسود کو مس کرتی ہے، حجر اسود کو لگتی ہے، چاہے وہ ہاتھ ہے، چھڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اس چیز کو بھی براہ راست اپنے ہونٹوں کا بوسہ دے سکتے ہیں۔ بوسہ یا تو حجر اسود کو براہ راست دیا جائے گا، یا وہ چیز جو حجر اسود کو لگے، چاہے ہاتھ ہے چاہے چھڑی ہے، تو آپ اس کا بوسہ دیں گے۔ تیسرا طریقہ جو استلام کا عام ہے اور آسان بھی ہے، اور ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سبحان اللہ، ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اتنے رش میں بندے کو اپنے آپ کو، خاص طور پہ خواتین کو، پھنسانے کی، گھسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حجر اسود کی اپنی فضیلت اپنی جگہ پہ، اس کو بوسہ دینے کی، لیکن طواف کرتے ہوئے جو حج کے یا طواف کے کہہ لیں کہ ایک سنت کے مطابق اس کو بوسہ دینا ہے، تو دونوں کا ثواب سیم ہے۔ حجر اسود کو براہ راست بوسہ دیا، یا ہاتھ کو بوسہ دیا اس کو لگا کے، یا دور سے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اشارہ کیا، سب کا ثواب ایک ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہاں فضیلت کی کمی ضرور ہو سکتی ہے، اچھا جی، لیکن طواف کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یا تو براہ راست بوسہ دے گا، یا پھر چھڑی کوئی ہاتھ لگ جائے اس کو بوسہ دے گا، یا پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر دور سے دائیں ہاتھ کا اشارہ کرے گا، ایسے ہوا میں فضا میں اپنا ہاتھ بلند کرے گا اور اشارہ دے دے گا بس، ٹھیک ہے۔ اور پھر اشارہ دے کے ہاتھ کو نہیں چومے گا، اور بہت سارے لوگ ایسا وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ علم کی کمی ہوتی ہے۔ اس تعلیم الرکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یعنی بیت اللہ کا استلام کیا۔ اچھا پھر دوسری حدیث میں آ گیا نا، کیا آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی چھڑی حجر اسود کو لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کو بوسہ دیا، تو یہ استلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے کا تھا۔ فطاف سبعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ رمل ثلاثا، یہ طواف قدوم میں ہوتا ہے،
یعنی جو بھی آپ بیت اللہ جا کے جو بھی پہلا طواف کرتے ہیں نا سفر سے جا کے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، جو بھی، چاہے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں، ہر طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ فطاف سبعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، 7 چکر طواف کیا۔ رمل ثلاثن، 3 چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ لیکن یہ وہ دوڑنا نہیں ہے جس میں آپ کہتے ہیں آپ ایک، وہ کیا کہتے ہیں، اسپرنٹ مارنا، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں آرام سے، یعنی اس کو ویسے کہتے ہیں پہلوانوں والی چال چلنا، یعنی اپنے ذرا سینے کو اوپر اٹھا کے تو آپ اپنے قدموں کے اوپر ذرا اچھل کود کر کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مردوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ رمل صندوق ثلاثن، ہاں صندوق ہاں اپنے، لچکاتے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں۔ رمل ثلاثن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر رمل کیا، یعنی اب رمل جو ہے وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے تو ہم اس کو رمل ہی بولیں گے۔ وہ مشا اربان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چکر عام چال چلے۔ اب یہ جو رمل ہے نا طواف قدوم میں، یہ ہیں بھی 3 چکر اور ہیں بھی بیت اللہ کے 3 کونوں کے، یہ بھی بات یاد رکھنی، یہ حتیم آ گیا جی۔ یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، اور یہ اس کا، یہ پھر جو ہے نا آگے حتیم کا پہلا کونا آ جائے گا، یہاں پر جو ہے وہ مقام ابراہیم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے حساب سے بیٹھ کے اس کو بنا رہا ہوں تو یہ کہ اطراف کی اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو یہ حتیم کا دوسرا کونا آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، حجر اسود سے استلام کر کے طواف شروع کیا پہلے 3 چکر میں، پہلے 3 چکر میں، تو یہاں پر یہ رمل ہو رہا ہے جی، یہاں پر بھی رمل ہے، اور یہ حتیم کے باہر سے آئیں گے اندر سے نہیں، تو یہ بھی رمل ہے۔ جب یہاں پر پہنچیں گے تو پھر آپ آہستہ ہو جائیں گے، یعنی عام چال چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو غلط نہیں کیا لیکن نقشہ غلط کر دیا، اچھا جی، دوبارہ بنانا پڑے گا۔ ایسے حجر اسود یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود یہاں پر ہے، اور مقام ابراہیم یہاں پر ہے، حتیم یہ ہے، اور رکن یمانی یہ ہے۔ تو یہ حجر اسود سے چلے تو یہ رمل ہے، ایک کونا ہو گیا، حتیم کے باہر سے آئے یہاں بھی رمل ہے، اور یہ جو تیسرا کونا ہے یہاں بھی رمل ہے، اور یہ جو پھر رکن یمانی پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پر پڑھنا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مسنون ہے دعا پڑھنا، تو یہاں پر پھر عام چال چلیں گے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث میں وضاحت ہے۔ رمل کرنا ہے طواف قدوم میں، نمبر 1، اور رمل کرنا ہے پہلے 3 چکر میں، 7 میں سے 2 باتیں ہو گئی، اور رمل کرنا ہے حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک 3 کونے میں۔ جب رکن یمانی تک پہنچ جائیں گے تو وہ درمیان کا جو ایک کونا ہے، دیوار ہے، اس میں وہ استسقا لیں گے، اور پھر جب حجر اسود پہ پہنچیں گے تو پھر وہ رمل کریں گے 1 چکر اور۔ پھر جب رکن یمانی پہ پہنچیں گے تو عام چال چلیں گے، جب حجر اسود پر آئیں گے تو دوبارہ تیسرے چکر کے لیے رمل کریں گے، جب تیسرے چکر کے رکن یمانی تک پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر باقی جو 4 چکر ہیں وہ عام چال چل کے اس نے مکمل کرنے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ رمل کرنا ہے 7 میں سے پہلے 3 چکر میں، نمبر 1، اور کرنا بھی رکن حجر اسود سے لے کے رکن یمانی کے کونے تک ہے، جو رکن یمانی سے حجر اسود کا درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے عام چال چلنی ہے۔ 1 منٹ مجھے دیجیے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ہو گیا جی۔ اچھا، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتباع، پتہ ہے کسی کو اجتباع کیا ہوتا ہے؟ جی شیخ محترم، وہ جو سائڈ سے کندھا باہر نکال اس کا اس کا یہ دایاں احرام کندھا کا جو ہے یہ نا، ہاں۔ اچھا جی، ابدت، ہاں یہ جو اجتباع ہے ظاہر ہے مردوں کے لیے ہی ہے، تو اس میں جی دایاں کندھا جو ہے نا وہ ننگا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دائیں کندھے کے نیچے سے کپڑا، دایاں کندھا، اچھا
मकशूफ। मैं क्या लिख रहा हूँ? मकशूफ। दायां कंधा जो है वो मकशूफ होगा। अच्छा, मकशूफ लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इस्तिबा जो है ना, ये भी तवाफ कुदूम में है। ये बात याद रखनी। ये जो पहला तवाफ है ना, यानी जाके सबसे पहले तो आजकल सब लोग हज्जे तमत्तु ही कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी जो कम अज कम अतराफ से जाते हैं आफाकी। तो कोई शायद ऐसा होगा जो कहे कि मैंने हज्जे क़िरान करना है, ठीक है। तो बाकी तो सब लोग हज्जे तमत्तु ही करें, 99.99 जो आफाकी लोग हैं। मक्का के लोग हज्जे इफराद वगैरह करते होंगे, तो उनका जो पहला तवाफ होगा जाके वो उम्रा का तवाफ होगा, उसी को तवाफ कुदूम कहेंगे। तो ये जो रमल है और इस्तिबा है दाएं कंधे को, ये तवाफ कुदूम में है। अच्छा, और इसमें यह है कि जो इस्तिबा है ना, ये पहले 3 चक्कर में नहीं है। ये सब मतलब पूरे मिकात से लेके तवाफ करने तक और तवाफ कुदूम। हाँ, इसमें एक बात जिसमें गलती करते हैं, जो कि जिन लोगों को मसले का पता नहीं होता, नमाज के सत्र के मामलात का पता नहीं होता, तो वो अगर हालत इहराम में हैं, गए हैं वहां पर जोहर असर या ज़ाहिर है दिन रास्ते में भी कितना टाइम लगता है, नमाजें आती हैं, तो वो फिर उस हालत में, नमाज की हालत में भी कंधा नंगा ही रखते हैं। भाई आप हालत इहराम में हैं और अगर उस दौरान कोई नमाज आ गई है तो मर्द ने अपने कंधे को कवर कर लेना है। नमाज के वक्त आपने कवर कर लेना है, चाहे आप अभी तक मक्का पहुंचे भी ना हो, चाहे आपने तवाफ किया भी ना हो, चाहे तवाफ कर लिया हो। इसी तरह जो तवाफ करने के बाद जो 2 रकत अदा करनी है सुन्नत, तवाफ की 2 रकत, उसमें भी कंधे को कवर कर लेना है। ये हज की किसी हदीस में नहीं आएगा, लेकिन ये सही बुखारी की दूसरी हदीस में आएगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द जब नमाज पढ़े तो उसके दोनों कंधों के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, उसके दोनों कंधे जो है वो बाहर नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत सारे लोगों को हमने गलती करते देखा है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं तो वो कंधा उनका। इस तरह आप जब ये देख रहे होते हैं ना, अलबित मुबाशिर क्या नाम है, अल कुरान, तो मक्का का जो लाइव टेलीविजन है, मैं रमजान में अक्सर उसको विजिट करता हूँ यूट्यूब पे। जी, तो उसमें भी हरमैन देख की रहा जो था। चल रही होती हाँ, हैं। हाँ, वो कुरान मजीद की तिलावत चल रही है, नमाजें चल रही हैं, तरावी। तो उसमें जो हुज्जाज या मोतामिरीन होते हैं, मोतामिरीन को भी हम हुज्जाज ही कहते हैं, तो वो जो हुज्जाज है उनका आ रहा है, तो वो नमाज के अंदर भी उनके कंधे नंगे आ रहे होते हैं। तो ये गलती है, ठीक है। कंधा मर्द का नमाज में उसके कंधे पर कपड़ा होना जरूरी है, वाजिब है, लाजिम है, ठीक है जी। जिस तरह नमाज में औरत का सर ढका होना अ, वाजिब है, लाजिम है, उसके सतर का हिस्सा है, तो मर्द के लिए कंधों के बारे में ही सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो इज्तिबा में ये चीज आ जाए। बाद के जैसे जो ये तवाफ। हमें ये पता था कि जी, इस्तबा तीन तीन चक्रों में करते हैं, ऐसा सही नहीं है? ये इज्तिबा के बारे में कोई ऐसी सराहत तो नहीं है मेरे इल्म में। रमल के बारे में है, वो अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चक्कर में किया था। तो इज्तिबा के बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं है मेरे इल्म में, तो नहीं। इज्तिबा के बारे में ऐसी कोई सराहत नहीं है कि ये भी 3 चक्कर में करना। यानी अगर हो तो मैं भूला हुआ हूं तो वो अलग बात है, क्योंकि हज के मसाइल इस तरह होते हैं कि बंदा भूल भी जाता है। तो फिलहाल तो मेरे जहन में जी। तो कहते हैं लसना ननविल हज्जा, लसना ननवी इल्ला हज्जा। हम हज को हम सिर्फ हज की नीयत करते थे, यानी नहीं हम नीयत करते थे इल्ला हज्जा, मगर हज की, सिर्फ हज की नीयत करके हम निकले थे। लसना नारिफुल उम्रा था, हम उम्रा को जानते ही नहीं थे। क्या मतलब कि अरब के यहाँ उम्रे का कोई तस्वुर ही नहीं था। भाई उम्रे का तस्वुर था, सारा साल चलता रहता था, लेकिन हज के साथ या हज के महीनों में उम्रा करने को हम नहीं पहचानते थे। हत्ता इज़ा अतैना अल बैता, जब हम बैतुल्ला में आए, इस तालामा रुकना, आपने बैत हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फताफा सबन, 7 चक्कर लगाए, रामल सलासन, पहले 3 चक्कर में रमल किया, और वो भी तीन बैतुल्ला के कोनों में किया। रुकने यमानी पे आके आम चाल चलेंगे, वह मशार बान, और 4 चक्कर जो इसके बाद वाले हैं वो आम चाल चले। तुम तकदमा इला, जब 7 चक्कर पूरे हो गए, तुम तकदमा इला मकाम इब्राहिम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम की तरफ आए। फ़क़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्लन, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मकाम इब्राहिम को नमाज गाह बना लो। सल्ला का क्या माना है? जाए नमाज बना लो, यानी वहां पे नमाज पढ़ो। फसल्ला रकातैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत तवाफ की अदा की। जअल अल मकाम बैनहु व बैन अल बैत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں رکھا، یعنی پیچھے بیت اللہ تھا، درمیان میں مقام ابراہیم آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے نماز پڑھا کہ درمیان میں ستون کی طرح، یا جیسے آپ سترا رکھتے ہیں درمیان میں ستون کی طرح مقام ابراہیم آ گیا۔ جعل المقام بینہ و بین البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کیا۔ اچھا، اب باقی لوگ کیا کریں گے بھائی؟ مقام ابراہیم آتا ہے، مطاف کی جو میں نے اس وقت گنی تھی، میرا خیال 3 یا 4 صفیں بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اتنا طواف میں رش ہوتا ہے عام دنوں میں بھی، اب حج کی تو کیا ہی بات ہے، رمضان کی تو کیا ہی بات ہے، تو عام دنوں میں بھائی اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو بھائی یہ نہیں کہ آپ نے متصل بعد مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے، چاہے رش ہو، چاہے لوگ گزر رہے ہیں، پھر عورت آگے سے گزر جائے، نماز کو قطع کر دیتی ہے، صحیح جو راجح قول ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث کے مطابق، تو وہ پڑھے جا رہے ہیں، خود بھی لوگوں کو ان کے دھکے لگ رہے ہیں، اور اس طرح بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے چلے جائیں، گیلریوں میں جا کے نماز پڑھ لیں، یا مطاف میں جو پیچھے مردوں کے لیے الگ جگہ ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہے، آپ نماز پڑھ لیں، گیلریوں میں جا کے پڑھ لیں۔ مسجد حرام کی کسی بھی جگہ پہ جا کے، مسجد حرام چاہے مقام ابراہیم آپ کے آگے آتا ہو پیچھے آتا ہو کسی بھی جگہ پر، تو یہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں، ہاں اصل یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہی نہیں ہے مطاف کے اندر، تو آپ وہاں پڑھیں گے ہی نہیں، آپ کا وہاں پڑھنا لوگوں کو ایذا دینے میں آتا ہے۔ تو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو آپ نماز پڑھ کے لوگوں کو طواف سے منع نہ کریں، تو آپ پیچھے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، آپ جہاں رکیں گے سب لوگ رک جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا رش اتنا زیادہ بہرحال اس وقت موجود نہیں تھا، تو آپ پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں، مقام ابراہیم آپ کے سامنے آتا ہو، جو مطاف میں پیچھے صفیں بنی ہوتی ہیں، نہیں پیچھے گیلریوں میں چلا جائیں جہاں امام عام طور پہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو مسجد حرام ساری کی ساری مقام ابراہیم کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مشروع ہے۔ آپ کہیں بھی مقام ابراہیم میں پڑھیں تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ آگے پھر صفا مروہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چلے گئے، تو یہ پھر انشاءاللہ ہم سوموار والے دن اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ السلام علیکم شیخ محترم۔ سر ایک سوال ہے، یا تو آپ ابھی بتا دیں یا پھر بعد میں۔ جی فرمائیے، سبق کے آ، حج کے متعلق ہے تو آپ ضرور پوچھیے۔ جی 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 آپ جیسے مناسب سمجھے، تھوڑا سا ریلیٹڈ بھی ہے، تھوڑا سا الگ سے بھی ہے۔ یہ میں نے ایک حدیث کا پڑھا تھا کہ اس میں یہ آیا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ اس دنیا میں زمین پہ جامع مطلب اللہ ترمذی تعالیٰ کی کا حدیث، ہاتھ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جی۔ ہاں جی، نہیں، یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس دنیا میں۔ نہیں ایسی کوئی حدیث میں نہیں جانتا، اللہ اکبر استغفر اللہ، جی میں نے آپ کی اللہ بات رستے میں ہی پکڑ لی، معذرت کے اچھا ساتھ، میں نے کیا کہ تو وہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات، حاشا ٹھیک ہے اللہ، جی۔ ہاں بالکل، مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بولو بات، یہ تو جنت، سر ہاں یہ یہ بات جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، پہلے یہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودت ہو او سودہ ذنوب بنی آدم، یہ صحیح لوگوں حدیث میں کی آتا ہے جامع ترمذی میں، یہ حسن درجے کے شیخ البانی وغیرہ۔ لوگوں کی ہاں جی، گناہوں نے اس کو۔ ہاں اچھا یہ سمندر جی جی، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ جو شیخ حسامین کی شرح ہے نا، شرح عقیدہ واسطیہ، اس ہوں کے آخر میں کچھ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے نا انہوں نے، ان کے سامنے یہ سوال آیا تھا کہ یہ جو حدیث ہے تو ہوں، اس پہ انہوں نے رد کیا ہوا ہے، مطلب اس کی سند وغیرہ کے حوالے سے بھی اور ہاں اس کے معنی کے حوالے سے۔ ہاں، نہیں وہ اصل میں جب سسٹر بات کہہ رہے تو میں نے کہا شاید حجر اسود کی یہ فضیلت کے حوالے سے بات کرنے لگی ہیں، تو میں نے وہ رستے میں ہی ان کو روک لیا، تو جو آگے بعد میں انہوں نے بات کی تو وہ تو بالکل مختلف تھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو حاشا وکلا، نسبح اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ من ذالک، جی میں شیخ محترم، یہ جو مقام
ابراہیم کے پیچھے یا سامنے، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. اگر گنجائش ہے ہمیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو ہاں ہم تو پھر اس تو، کا رخ کریں گے. ہاں کعبۃ بالکل. اللہ کا رخ کریں گے. تو کعبۃ اللہ کا ہوں رخ کریں گے تو یہ کیا ہمارے ہوں سامنے ہوگا یا سترے کی طرح، یا پیچھے ہوگا مقام ابراہیم؟ ہاں دیکھیں، مقام ابراہیم پیچھے نہیں ہوگا. مقام ہم، ابراہیم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، جب پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھا. یعنی سامنے مقام ابراہیم تھا اور سامنے بیت اللہ، درمیان میں آ گیا جی، مقام ابراہیم. دو- لیکن جب دونوں عام ایک لوگ عام، ہاں، تو جب آپ عام طور پہ پڑھیں گے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جو مقام ابراہیم کے پیچھے جو نیچے والا مطاف کا حصہ ہے یا گیلریوں کا حصہ ہے، آپ وہاں پر جا کے جی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کا مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق ہی ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو نہیں ہے جی کہ آپ نے متصل اپنا جو ہے وہ سجدے میں آپ کا سر جا کے مقام ابراہیم کو ہی لگے گا، اس کی دیوار کو تو ہی لگے ہوگا. گا. ٹھیک ہے، ہاں، جی تو وہ جی سب سنت ہوگا. ہاں، وسط جی میں یہ کہا، یہ شیخ ابن باز نے، تمام عرب علماء، اور بلکہ یہ جمہور کا موقف ہے، میں نے کسی کو اس کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بھئی آپ جو ہے نا وہ، جب آپ کو جگہ نہ ملے، ازدحام زیادہ ہو، مج- تو آپ مسجد مجبوری حرام میں میں کہیں بھی پڑھ لیں گے تو وہ دو رکعت کہیں بھی آپ کی. ہاں ادا ہو جائے، مجبوری میں ہاں کہیں جی، بھی. ہاں کہیں بھی، کہیں سے مراد مسجد حرام. جی مسجد حرم میں. جی ہاں. جی جی جی. ہاں جی. جزاک اللہ خیر. ہاں. اچھا جی. اچھا جی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اسماء ستہ کے مجھے شروط کے ساتھ نام بتائیں آپ کا، جس میں ان کی شرطیں بھی آ جاتی ہیں. کون کون بتائے گا؟ اسماء ستة مكبرة موحدة نہیں، غير اسم مضاف اسم إلى مفعول. میں نے کل بتایا بھی تھا کہ اس کو اسم مفعول پڑھیں، مکبرہ نہیں پڑھیں. مکبرہ. مكبرة. جی، سنائیں. آپ دوبارہ سنائیں نا، آپ جو سسٹر سنا رہی تھی. أسماء ستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير أي متكلم. ٹھیک ہو گیا، لفظی غلطی پھر بھی ہے. چلیں، اور کون سنائے گا؟ بسم جی اللہ شرح الرحمن الرحیم. اعراب الاسماء الستہ کے اعراب کے شروط: مکبرہ، موحدہ، مضافۃ الی غیرہ. الا معنی غیر. ہو مضافۃ الی غیر غیر آئی متکلم. ٹھیک ہو گیا، زبردست جی. مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء متكلمة. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. اور کون ہے جی؟ مکبرہ أسماء مواحدہ. ستة. أسماء ستة شرائط: مكبرة موحدة مضافة إلى غير أي متكلم. ہوں، جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، زبردست. اور جی؟ مکبرہ مواحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم. ہوں، جی. اور کون سنائے گا؟ چلیں، جنہوں نے اسماء ستہ میں سے زو بھی ہے. زو دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک بمعنی صاحب آتا ہے اور دوسرا بمعنی اللہ زی آتا ہے. جب وہ بمعنی اللہ زی ہوگا تو وہ مبنی ہوگا سکون پر، یعنی زو ہوگا نا، تو زو ہے تو واو پر ظاہر سکون پڑا جائے گا، تو مبنی علی سکون ہوگا. اور جب یہ بمعنی صاحب ہو تو اس وقت اس کا اعراب باقی شروط کے ساتھ واو، الف اور یا کے ساتھ آتا ہے. اچھا، زو میں ایک بات یہ ہے جو آگے وہ کریں گے. ایک تو ہو گیا کہ یہ بمعنی صاحب ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسم ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک، اسم ضمیر کی طرف، اس کی اضافت اسم ضمیر کی طرف نہ ہو. دوسری، اس کی اضافت جو ہے کسی وصف کی طرف نہ ہو. وصف مطلب قائم، ضارب، مضروب، اب یہ وصف ہے. بلکہ اس کی جو اضافت ہونی چاہیے اسم جنس کی طرف ہونی چاہیے. یعنی اس میں ذات آپ کہہ لیں، یہ بھی آپ اس میں ذات کی طرف اس کی اضافت ہونی چاہیے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذو قائم،
आप ये नहीं कह सकते साहिब कायमिन। भाई कायमिन का माना खुद खड़ा होने वाला है, उसमें साहिब का माना बजाते खुद वसफ के सीगे में आ रहा है। जू कायमिन, जू आकिलिन, जू कारिन नहीं। आप उसको ये तो कह सकते हैं, यानी इसम जिनस की तरफ आप उसकी इजाफत करेंगे, इसम सिफ्त की तरफ आप उसकी इजाफत नहीं करेंगे। और आप जू हम भी नहीं कह सकते, जू हा भी नहीं कह सकते। यानी इसको इसम जमीर की तरफ भी ये मुजाफ होके इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी इजाफत इसम जिन्स की तरफ होगी। मिसाल के तौर पर आप माल की तरफ इसकी निस्बत कर देते हैं, इल्म की तरफ इसकी निस्बत कर देते हैं, किताब की तरफ इसकी निस्बत कर देते हैं, कलम की तरफ इसकी निस्बत कर देते हैं, कौम की तरफ इसकी निस्बत कर देते। तो आप कहते हैं जू माल इन, जू इल्म इन, जू किताब इन, जू कलम इन, जू शान इन, जू जलालत इन। ठीक है। अच्छा, तो जू कौमिन बड़ी कौम वाला है। ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। मीम के बारे में, फम के बारे में आ गया कि भाई इसका जो इराब आएगा इस शर्त के साथ, तो उसमें मीम इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मीम के बगैर वो इस्तेमाल हो। मीम के बगैर इस्तेमाल हो तो फिर उसमें बाकी तीन शुरूत पाई जाएं, तो फिर उसको आप वाव अलिफ या के साथ इराब दे सकते हैं। अच्छा, ये हो गए दो अस्मा। इन दो में से आप चार को अलग कर दीजिए। वो क्या हैं? आबुन, आखुन, आमुन और हानु। हनुन। हाँ। ठीक है। हनुन। अच्छा। हाँ, ये जो है ना, बल्कि तीन इसमें से तीन खास करने चाहिए। अच्छा, बल्कि अलहनु भी आ ही जाता है उसमें। तो ये चार, यानी जू को अलहदा कर दिया, अल्फाम को अलहदा कर दिया। अब इन तीनों के अंदर फिर तीन लुगतें हो जाती हैं जो मैंने कल बताई थी। एक तो वही वाव अलिफ या वाली, दूसरी ये है कि आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप इसको जम्मा फतह कसरा के साथ अबू जईद और हनु जईद इस तरह। और तीसरी लुगत इसमें यह है कि आप इसको इसम मकसूर की तरह अलिफ मकसूरा के साथ पढ़ें। अबा जईद, हर हालत में अबा जईद, अखा जईद। ठीक है। और हमा जईद, इस तरह आप पढ़ें इसको। तो ये इसमें तीसरी लुगत ये भी आ जाएगी, लेकिन ये वाली जो लुगत है ये जू में नहीं आएगी, और जो है ना उसमें बाकी में यानी हाँ। जू में ये लुगत इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। तो ये इस पर वो कहते हैं ये जू ताइया की हमने बात की थी। जू ताइया जो है वो होता है जो इसम मौसूल के माना में, यानी अल्लाह जी के माना में इस्तेमाल होता है। अच्छा, कल ये शेर आया था जू बमाना अल्लाह जी के माना में शायर ने एक शेर इस्तेमाल किया है। कहता फ़इम्मा किरामुन मुसिरून लक़ीतुहुम फहस्बी मिन जू इंदहुम मा कफाने, या तो फिर ऐसे मुअज़्ज़ज़ लेकिन तंग दस्त लोग होते हैं, लकीतुहुम जिन्हें मैं मिला हूँ, फ़इम्मा किरामुन। असल में ना लोगों की किस्में बयान कर रहा है। कहता है बाज लोग जो है वो बड़े अमीर होते हैं लेकिन कमीने और कंजूस होते हैं। बाज लोगों को मैं मिलता हूँ कि वो बड़े तंग दस्त होते हैं, कोई ज्यादा मालदार नहीं होते, लेकिन इज्जत और एहतराम और अपनी वुसअत के मुताबिक वो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करने वाले सखी लोग होते हैं। और बाज ऐसे अमीर लोगों से मिलता हूँ कि जिनको अल्लाह ने माल भी दिया होता है और उनको दिल की सखावत भी अल्लाह ताला ने अता कर रखी होती है। तो कुछ वो होते हैं कि जिनके पास माल है लेकिन दिल नहीं है उनके पास। फ़इम्मा किरामुन मुसिरून लक़ीतुहुम, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो मुअज़्ज़ज़ होते हैं, किराम होते हैं, मुअज़्ज़ज़ होते हैं, अशराफ होते हैं। मुसिरून, तंग दस्त होते हैं, कुछ ज्यादा मालदार नहीं होते। लक़ीतुहुम, जिनसे मैं मिलता हूँ। कहते हैं ऐसे जो लोग हैं ना, जो मुअज़्ज़ज़ हैं, इज्जत करना जानते हैं, मेहमान नवाजी करना जानते हैं, लेकिन है तंग दस्त, आपके लिए कोई बकरे ज़बह नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जो दाल रोटी है वो आपको देंगे, आपको भूखा नहीं सुलाएंगे। ठीक है, ये अपने ऊपर तरजीह देने वाले होते हैं। अच्छा, अगर हम कुरान मजीद की अंसार के बारे में जो ताबीर है वहां से अगर इस माना को समझे तो वो ये होता है वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अगर जो उनको खुद भूख भी हो ना तो फिर भी वो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को या आने वाले मेहमानों को तरजीह देते हैं,
خود بھوکا رہ کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اس بارے میں وہ حدیث بھی ہے نا، وہ جو بندہ مہمان آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے گھروں میں پیغام بھیجا تو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو پھر ایک انصاری کے ساتھ بھیج دیا، تو وہ پھر اس کے گھر میں جو کھانا تھا اسی کو انہوں نے دے دیا. اور چراغ چراغ صحیح کرنے چراغ کے بجھا ہاں، تو وہ صحیح حدیث ہے، واقعہ بھی صحیح ثابت ہے. تو اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے ایسے دو بندوں سے یا ایسے بندے سے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. تو وہ ان کے واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام بذریعہ وحی دے دی. تو ایسے بھی تانگ دست لوگ ہوتے ہیں، خود تانگ دست ہیں، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں سلائیں گے. ٹھیک ہے جی. فائما وہ ایسے ہی لوگوں کی تعریف شاعر کر رہے. فائما کرام موسرون لقیتہم، یا تو بڑے معزز لیکن تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، لقیتہم جن سے میں ملا. فحسبی من ذو عندہم ما کفانے، یا مجھے کافی ہے اس طرح کے لوگوں سے جن کے پاس بس اتنا ہی ہو جو مجھے کفایت کر دے. مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے کہ مجھے مرغن کھانے کھلائیں اور بڑے نرم ریشم کے لحاف مجھے بستر کے طور پر دیں، اور نہیں بس اتنا ہی جس سے مجھے کفایت کر جائے. اگر وہ دو چار کھجوریں کھا کے پانی پی کے گزارا کریں تو میں بھی اس پہ ہی گزارا کر لوں. وہ روکھی سوکھی کھا رہے ہیں، مجھے یہی مل جائے. معزز ہوں اور عزت کرنا جانتے ہوں، چاہے تنگ دست بھی ہوں، تو ایسے لوگوں کے ہاں سے مجھے اتنا ہی مل جائے جو مجھے پیٹ بھرنے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے مل جائے، کفایت کے لیے مجھے یہی کافی ہے. فحسبی، فحسب یا من، پس مجھے کافی ہے من ایسے لوگوں سے، زو ایسے لوگوں سے، عندہم جن کے پاس ہو، ما کفانی آگے انہوں نے جو ہے وہ یا متکلم کے ساتھ الف لگا دیا تو ما کفانے، یا جو مجھے کفایت کر جائے، جو مجھے کافی ہو جائے، تھوڑا بہت کھانے کو مل جائے تو یہی کافی ہے. فحسب یا من ذو، محل استشہاد کیا ہے؟ یعنی شاعر کا یہ شعر ابن عقیل نے کیوں پیش کیا؟ یہ من ذو کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں من حرف جر ہے، من حرف جر ہے، اور اگر یہ ذو بمانا صاحب ہو تو پھر من زی ہونا چاہیے. یعنی یہ آگے ان دا ہوم کی طرف اس نے جملے کی طرف مضاف ہو جانا ہے نا، آگے جملہ اس کا محلن مجرور مضاف ہونا تھا. اگر یہ زو ہوتا تو پھر یہ یعنی زو بمانا صاحب ہوتا، اسماء ستہ میں سے ہوتا، اعراب بالحروف والا ہوتا، مبنی نہ ہوتا، تو پھر من زی ان دا ہوم ما کا فان یا ہونا تھا. تو جب شاعر نے من حرف جر کے باوجود اس زو کو زو ہی استعمال کیا ہے، یعنی واؤ کے ساتھ استعمال کیا، تو پتہ چل گیا، باقی معنی سے بھی آگے پتہ چل جاتا ہے کہ جو آگے اس کا معنی آ رہا ہے وہ یہ زو جو ہے وہ اسم موصول ہے، اور ان داہم ما کفانے یا یہ جملہ بھر کر ما کفانے یا جو ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مبتدا مؤخر ہوگا، عندہم خبر مقدم ہوگا، مبتدا خبر مل کر یہ پھر ذو اسم موصول کا صلہ بن جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذو الطائیہ ہے. یہ ذو کون سا ہے؟ ذو الطائیہ، یعنی وہ ذو جو بمانا اللہ زی ہے. فحسب یا من اللہ زی عندہم ما کفانیہ، مجھے کافی ہے ایسے شخص سے جن کے پاس اتنا ہی ہو جو مجھے کفایت کر جائے. تو یہ زو بمانا اللہ زی ہے، یو زو بمانا صاحب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، مبنی علی السکون ہے. یہ جہاں بھی آئے گا یہ زو ہی استعمال ہوگا، یہ اسماء ستہ والا اعراب واو الف یا والا نہیں لیتا. یہ شعر کو پیش کرنے کا مقصد تھا. سمجھ آ گیا جی؟ کل آپ نے کہا تھا یہ شعر رہ گیا اس کا ترجمہ کر دے، تو میں نے کہا تھا کل کر دیں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یشترط فی اعراب الفم، کل بتا دیا تھا، اس کا آج پڑھ لیں. اسی طرح الفم کے اعراب میں یہ شرط لگائی جاتی ہے بہذہ الاحرف، ان حروف کے ساتھ، یعنی واو الف یا کے ساتھ اس کو اعراب دینے کی یہ شرط لگائی جاتی ہے زوال المیم من ہو، اس سے میم کے جدا ہونے کی. نحو ھذا فو ہو، ورائیت فاہ، و نظرت الی فیہ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَ. اور اس مسئلے کی طرف، اس شرط کی طرف اشارہ کیا ہے ابن مالک نے یہ کہہ کر، اور الفم بھی ان اسماء میں سے ہے جب اس سے میم جدا ہو. ای ان فاصلت منہ المیم، یہ میں نے کل پڑھا دیا تھا، ان فاصلت کے لفظ سے مجھے یاد آیا.
ای زالت من ہو یعنی اس سے جدا ہو جائے، فَإِن لَمْ تَزُلْ مِنْهُ اگر وہ میم اس سے الگ نہیں ہوگی، اور بالحرکات تو اس کو حرکات ظاہریہ کے ساتھ اعراب دیا جائے گا، حاذا فمن رأیت فمن نظرت الی فمن۔ اچھا، ہاں یہ بہتر یہ تھا کہ ابن عقیل اس کی اضافت والی مثال دیتے۔ یہاں پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو مضاف ہی نہیں ہو رہا، تو مضاف ہونا شرط ہے، تو ایسے ہونا چاہیے تھا، وہ کہتا ہاذا فمو ہو، پھر اس کو اور فما ہو اور فمے ہی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجرد کی مثال دے دی ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی یہ مثال ناقص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں تو چاہے اس میں میم ہو نہ ہو، میم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ اضافت سے ہی خالی ہے، جب اضافت کے بغیر تو اب اب اخ ہم بھی آئے گا تو وہ بھی اس طرح ہی استعمال ہوگا، تو اضافت تو اس میں شرط ہے، تو اس میں تو اضافت ہی نہیں ہو رہی جو آپ نے مثالیں دی ہیں، حاذا فمن رائی تو فمن۔ ہاں یہ ہے کہ ضمہ فتح کسرہ حرکات والی مثال آپ اگر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے اعراب آتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسماء ستہ کی شروط پوری کر کے تین والی پھر آپ اس کو کہیں کہ اس میں چونکہ میم ساتھ آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو اب دیکھیں، یہ موحد بھی ہے، یہ مکبر بھی ہے، یہ مضاف بھی الی غیر یا المتکلم ہے، اس کے باوجود اس کو ہم ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ اعراب دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی، وہ کیا ہے؟ والفم حیث المیم منہ میم. بانا، اس سے میم جدا نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اچھا جی، ابن اخن ہمن کذا کا وہن، کذا کا وہنو، کہتے ہیں اب اخ ہم اسی طرح ہیں، وہنو اور الہنو کا لفظ بھی اسی طرح ہے، والنقص فی ھذا الاخیر احسن، اور اس آخری کے اندر یعنی الہنو کے اندر نقص زیادہ اچھا ہے۔ نقص کیا ہے؟ کہ واو الف یا کو کاٹ دینا اور اس کو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب دینا، ھذا ہنو فلان رائی تو ہنا فلان اور مرر، ٹھیک ہے جی، نظر تو الہ فلان۔ اچھا جی، وفی ابن و تال یہی ہے، اب اور جو اس کے ساتھ دو آ رہے ہیں تین، اب اور اس کے ساتھ جو دو آ رہے ہیں یہ تین ہو جائیں گے، و تال یہی ہے، اور اس کے بعد جو دو آ رہے ہیں یم دورو، یہ نقص والا اعراب، یہ جو نقص والا اعراب ہے نا کہ واو الف یا کے بغیر اس کو استعمال کیا جائے، اب اور اب اف اور ہم کے اندر یم دورو کم ہوتا ہے، یعنی بہت قلیل ہوتا ہے۔ کون سا اعراب؟ یہ نقص والا، کیا آپ کہیں ہاذا ابو زیدین، آپ کو ابو زیدین کہنا چاہیے، ہاں اس میں ابو زیدین پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ بہت قلیل ہے، یندر کم ہوتا ہے یہ والا اعراب، لیکن الہنو کے اندر یہ اعراب دینا کثیر بھی ہے اور سب سے زیادہ اچھا اور فصیح بھی ہے، کہ وہ تمام شروط کو پورا بھی کر رہا ہو، موحد بھی ہو، مکبر بھی ہو، مضاف الی غیر یا المتکلم بھی ہو، پھر بھی الہنوں کو ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب دینا یہ زیادہ صحیح ہے، اسم مفرد منصرف صحیح والا اعراب دینا صحیح ہے، بہتر ہے، زیادہ ہے، احسن ہے۔ لیکن اب اخ ہم کے اندر بھی اگرچہ نقص والا اعراب چل جاتا ہے، آزا ابو زیدن رائی تو ابا زیدن مرر تو بے ابی زیدن، اگرچہ یہ بھی جائز ہے لیکن یہ بہت تھوڑا ہے۔ اب اخ ہم اگر وہ شرائط کو پورا کر رہے ہیں تو اس کو نقص والا اعراب دینا یہ عام نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، ین دورو یہ کام کم ہوتا ہے، وقصرھا، ہاں ان کو قصر کے ساتھ پڑھنا، اب ہم وغیرہ کو قصر کے ساتھ پڑھنا، یہ من نقص ہن، ان کو ناقص پڑھنے سے زیادہ مشہور ہے، ان کو اب اخ ہم وغیرہ کو قصر کے ساتھ پڑھنا، قصر کیا ہے؟ ابا پڑھنا، جا ابا ہاں زیدن رائی تو ابا زیدن مرر تو بھی ابا زیدن، جا اخا زیدن رائی تو اخا زیدن مرر تو بھی اخا زیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، جا حما زینب رائی تو حما زینب مرر تو بھی حما زینب، تو یہ والا جو لفظ ہے یہ ان کو نقص پڑھنے سے یعنی ان کو ناقص پڑھنے سے زیادہ مشہور ہے،
ٹھیک ہے. وقصرها، یہ جو تین اسما ہیں ان میں قصر پڑھنا، قصر یہ ہے کہ وہ اسم مقصور کی طرح اس کو پڑھنا، من نقص ہننا، ان کو ناقص پڑھنے سے یعنی ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ اعراب دینے سے، اشہرو، یہ قصر والی صورت، ابا، ہما، اخا، تینوں حالتوں میں یہ والی صورت نقص، ابو، اخو، ابا، اخا، وہ پڑھنے سے زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شعر کا مطلب بیان ہو گیا. کہتے ہیں یعنی یہ جو چار لفظ ہیں، یہ جو لفظ ہیں، یعنی ان ابن و اخن و حمن تجری مجرا زو و فم، کہتے ہیں یہ جو تین حرف بعد میں ذکر کیے ہیں نا، یہ بھی اعراب کے اندر اسی زو اور فم کی طرح جاری ہوتے ہیں. الذین سابق ذکرہما، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. فترفعوا، کہتے ہیں یہ بھی اب، ہم، ان کو بھی رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ، وتنصب بالالف، اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ، وتجر بالیاء، اور جر دی جاتی ہے یا کے ساتھ، نحو ھذا ابوہ واخوہ وحموہا. اچھا، ہم کے ساتھ نا مؤنث کی ضمیر ہی زیادہ لاتے ہیں، کیونکہ ہم بولا جاتا ہے عورت کے سسرالی مرد رشتہ داروں پر. سسرالی عام طور پہ، اگرچہ مرد کے رشتہ داروں پر بھی بولا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مرد کا بردر اللہ ہے یا تو ان کے لیے بھی یا اس کے سسر کے، لیکن عام طور پہ جو اس کا استعمال ہے کلام عرب میں وہ عورت کے سسرالی رشتہ داروں کے لیے، یعنی اس کے دیور کو کہیں گے، اس کے سسر کو کہیں گے، اور اس کے دوسرے لوگوں کو. تو اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کی ضمیر لاتے ہیں. ھذا ابوہ و اخوہ و حموہا ورأیت اباہ و اخاہ و حماہا ومررت بأبیہ وأخیہ وحمیہا. هذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. ابن عقیل کہتے ہیں واو الف یا کے ساتھ اعراب دینا اب، اخ، ہم کو جب وہ مکبر ہوں، موحد ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، تو اس وقت یہ والا اعراب ان تینوں کو دینا واو الف یا کے ساتھ جب وہ شروط مذکورہ ان میں پوری ہو رہی ہیں. مذکورہ جو اس کتاب میں نہیں ہے، جو ہم نے بیان کی ہیں، کتاب میں آگے آ رہی ہیں، ہم تھوڑا کتاب سے آگے چل رہے ہیں. تو وہ جو شروط پوری کر رہا ہو تو پھر ان تینوں کو واو الف یا والا اعراب دینا یہی مشہور ہے. وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لُغَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ. ان کے اندر مصنف باقی دو لغتیں بھی ذکر کریں گے جو کہ، اچھا، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اما ہنون، رہا اب ان میں سے ہنون کا مسئلہ. فل فصیح فیہ، اس میں فصیح بات یہ ہے، ان یعرب بالحرکات الظاہرۃ علی النون، کہ اس کو نون پر حرکات ظاہرہ کے ساتھ اعراب دیا جائے، ضمہ فتحہ اور کسرہ کے ساتھ. ولا یکون فی آخرہ حرف ولا یکون فی آخرہ حرف علت، اور اس کے آخر میں واو الف یا حرف علت کو نہ لایا جائے. نحو ھذا ہنو زید رأیت ہنا زید مررت بہنے زید وإلیہ اشار بقولہ والنقص فی ھذا الاخیر احسن. یہ جو الہنو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہتے ہیں اس میں نقص پڑھنا یعنی ناقص پڑھنا. ناقص کا مطلب وہ خود بیان کر رہے ہیں آگے. ای النقص فی ہنن، ہنن کے لفظ کے اندر نقص جو ہے احسن من الاتمام، یعنی اس کو پورا پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اتمام کیول اتمام و جائز ہوں، ٹھیک ہے. ہنوں کو بھی آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں جو آگے مثال دیں گے. لکنہ قلیل جدا، الہنوں کے اندر واو الف یا کے ساتھ اعراب دینا جائز ہے، لیکن فصیح اور بہتر اور اشہر اور اکثر نہیں ہے. لکنہ قلیل جدا نحو، ہاں یہ اعراب بھی دے سکتے ہیں آپ اب، اخ، ہم کی طرح. ھذا ہنوہ رأیت ہناہ نظرت الی ہنیہ وانکر الفراء جواز اتمامہ. امام فراء کہتے ہیں کہ بھائی ان کو پورا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. الہنو، اسی وجہ سے میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ بعض نحوی اسماء خمسہ ان کا نام رکھتے ہیں، الہنو کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے. تو یہ امام فراء کا مذہب ہے. امام فراء نے انکار کیا ہے جواز اتمام ہی، اس کو اتمام کے ساتھ یعنی واو الف یا کے ساتھ پڑھنے کا انکار کیا امام فراء نے کہ یہ لغت سرے سے ہے ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے. وَهُوَ مَحْجُوجٌ. تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا فراء کی،
हुआ महजूजुन, उनकी इस बात का को दलील के मुखालिफ समझ के उसको जवाब दिया गया है। अच्छा, महजूज उनकी इस बात को खिलाफ दलील कहा गया है, या उसकी इनकी बात को के मुखालिफ दलील कायम की गई है। बिहिकायत सीबवैहिल इत्माम अनिल अरब, अरब से सीबवै की तरफ से, इमाम सीबवै की हिकायत की तरफ की वजह से अल इत्माम, जो उन्होंने इनमें इत्माम पढ़ने की हिकायत की है, अनिल अरब, अरब से। सिबवई ने ये हिकायत की है कि भाई अरब इसको इत्माम के साथ अलहनों को हनू हो, हना हो, हनी है पढ़ते हैं। वमन हाफिजा हुज्जतुन अला मन लम यहफज, इब्ने अकील कहते हैं इमाम फर्रा को अरब की अगर इस लुगत पे जो वाव अलिफ या के साथ इसको पढ़ते हैं, अगर फर्रा को इल्म नहीं हुआ तो सीबवई ने नकल किया है, हिकायत की है कि अरब ऐसा पढ़ते हैं। तो जिसने याद रखा वो हुज्जत है उसके खिलाफ जो भूल गया या जिसको पता नहीं है। इमाम फर्रा का अदम इल्म है, और इमाम जो सीबवई हैं वो इसको इस बात कर रहे हैं। तो कहते हैं वल मुस्बितु मुकद्दमुन अलन नाफी, इस बात करने वाला नफी करने वाले पर मुकद्दम होता है। एक शख्स, मैंने पहले भी कहीं मिसाल दी थी कि मैं रोड पे खड़ा हूँ, मोबाइल पे फोन कर रहा हूँ, तो वो कहीं यहाँ यहाँ से डाकिया गुजर के अभी गया है, मैं कहूँगा नहीं गया। तो दूसरा दुकानदार बैठा था, उसकी नजरें सारी रोड पे टिकी हुई थी, तो वो डाकिया वहां से गुजर के गया, तो वो पूछते हैं यहाँ से गुजरा है, वो कहता है हाँ यहाँ से गुजरा है, अभी गुजर के गया है यहाँ पे साइकिल से। तो अब किसकी बात मानी जाएगी भाई? उस दुकानदार की बात मानी जाएगी, क्योंकि मैं अदमे इल्म का इजहार कर रहा हूं कि भाई नहीं गुजरा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और जो इस बात कर रहा है वो इल्म का इजहार कर रहा है, तो उसके पास इल्म ज्यादा है। ठीक हो गया जी। तो मसला क्या है, ये सारे पैराग्राफ का मतलब क्या है? मतलब ये है जो अल हनु का लफ्ज है ना, इसमें फसी क्या है कि शुरूत पूरी भी हूं तो आप इसको वाव अलिफ या के साथ इराब ना दें, बल्कि आप इसको इसम मुफरद मुनसरिफ, वो जो सही वाला इराब है, जईदुन बकरुन रजुलुन वाला, वो इराब दे जम्मा फता कसरा। ये इसमें अफसह है, सबसे फसीह है, और यही अक्सर है, यही मशहूर है इसमें। हाँ ठीक है, इसको आप वाओ अलिफ या के साथ भी इराब दे सकते हैं, इसको कहते हैं इतमाम। जमा फता कसरा के साथ पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे नक्स, इसके साथ पढ़ेंगे तो उसको इतमाम। हाँ इसमें इतमाम भी जायज है, लेकिन कलील जिद्दन, बहुत थोड़ा है। इमाम फर्रा ने कहा भाई इतमाम इतमाम है ही कोई नहीं, इसमें इतमाम कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि उनकी इस बात को का जवाब दिया गया है, हुज्जत कायम की गई है उनकी बात पर इमाम सीबवई की उस हकायत से, जो उन्होंने अरबों से बयान किया कि अरब इसको पूरा भी पढ़ते हैं वाव अलिफ या के साथ। तो जिसने याद रखा वह हुज्जत है उस बंदे के खिलाफ जिसने याद नहीं रखा। तो याद किसने रखा है? सीबवई ने अरब से। फर्रा के पास अरब की उस लुगत का इल्म नहीं है, जिनके पास इल्म है उनकी बात राजे होगी। वह अशार अल मुसन्निफ बिकौलिही वफी अबिन व ताले, यही है यंदुरु। हाँ, इस शेर के इस जुमले में शायर कहते हैं कि भाई अब और जो उसके साथ अख और हम आ रहे हैं, इसमें ये नक्स वाला इराब कम है, जो कि अलहनों के अंदर ज्यादा मशहूर है। इला आखिर बैत, शेर के आखिर तक। इलल लुगतैन अल बाकियतैन, कहते हैं इस शेर के जुमले में बाकी दो लुगतों की तरफ उन्होंने इशारा किया है। फी अब व ताले, यही है अब जो उस और उसके बाद जो आ रहे हैं, यानी हुमा अखुन व हमुन, फ़ाहिदल लुगतैन नक्स, इनमें भी दो लुगतों में से जो वाव अलिफ या के अलावा हैं, वो लुगत क्या है कि आप इसको नाकिस पढ़ें, यानी वाव अलिफ या को हज़्फ करके। वहुवा हज़्फुल वावी वल अलिफि वल याई वल इराब बिल हरकाति ज़ाहिरति अलल बाई वल खाई वल मीमी। तो कहते हैं वो नक्स के साथ पढ़ना, अब आख हम को भी नक्स के साथ पढ़ना ये जायज है। और वो नक्स क्या होता है कि आप वाओ अलिफ या को इनके आखिर से हजफ कर दें और हरकाते जाहिरा के साथ इराब दें, बा के ऊपर यानी अब की बा पर जमा फता कसरा लाएं, और आख की खा पर जमा फता कसरा लाएं, और हम की मीम पर फता जमा कसरा लाएं। आजा अबूहु व अखुहु व हमुहा, राईतु अबाहु व अखाहु व हमहा, मररतु बे अबीही व अखीही व हमेहा व अलैहि कौलुहु। और इस पर शायर का शेर है, बे अबे
اقتدى عدی فی الکرم ومن یشابہ اباہ فما ظلم. اپنے باپ کے پیچھے چلا ہے سخاوت میں عدی نے اپنے باپ کی اقتدا کی ہے. اب ہو سکتا ہے یہ عدی بن حاتم ہی ہوں، کیونکہ سخاوت تو حاتم تائی کی مشہور ہے. اچھا جی، بے ابی اقتدا عدی فی الکرم ومن یشابہ اباہ فما ظلم. اپنے باپ کے پیچھے چلا ہے عدی سخاوت میں، اور جو کوئی اپنے باپ کے مشابہ ہو فما ظلم، اس نے کوئی کمی نہیں کی، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. بے اب اقتدا، اپنے باپ کی اقتدا کی ہے، پیروی کی ہے، عدی نے فی الکرم سخاوت میں، ومن یشابہ، اور جو مشابہ ہو، اباہ، اپنے باپ کے، فما ظالم، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی ہے اس نے. وہذہ اللغات، اچھا ہمارا محل استشہاد اس میں کیا ہے؟ دو لفظ ہیں جی، یہ والا اور یہ والا. آپ دیکھیں اب کا لفظ آ رہا ہے، شرائط بھی پوری ہیں. کون کون سی؟ مکبر بھی ہے، موحد بھی ہے، اور مضاف الی غیر یا المتکلم بھی ہے. مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، چاروں شرطیں پوری، مکبر بھی ہے، موحد بھی ہے، مضاف بھی ہے، الی غیر یا المتکلم بھی ہے. چاروں شرطیں پوری ہونے کے باوجود اس کو پڑھنا چاہیے تھا بے ابی اقتدا، لیکن اس نے پڑھا بے آب اقتدا، تو اس کو کسرہ ظاہری کے ساتھ اعراب دیا ہے، جری حالت میں یا کے ساتھ اعراب نہیں دیا. تو گویا کہ یہ لغت بھی عربوں کے ہاں چلتی ہے نقص کے ساتھ، اگرچہ یہ قلیل ہے. اچھا، دوسرا ومن یشابہ اباہ، تو یہ یشابہ کا مفعول به ہی بننا تھا نا. یشابہ یہ تو فعل شرط ہے، من اسم شرط جازم ہے، یشابہ فعل شرط ہے، یہ بن گیا شرط. فما ظالم نے بننا ہے اس کی جزا. تو یشابہ کا مفعول به ہی ہے اباہ، تو یہ ہونا چاہیے تھا اباہ. ومن یشابہ اباہ فما ظلم، لیکن شاعر کیا پڑھتا ہے؟ وہ اس کو الف کے بغیر نقص کے ساتھ پڑھتا ہے، وَمَن يُشَابِهْ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ. تو یہ لغت ہے، مل استشہاد یہ. وَهَذِهِ اللُّغَةُ نَادِرَةٌ، یہ والی جو لغت ہے نقص والی، یہ اب اور اس کے ساتھ جو اخ اور ہم آتے ہیں ان دونوں میں کم ہے. وَلِهَذَا، اسی وجہ سے کہا ہے مصنف نے فی وفی ابن و تال، یہی ہے یندر یندر النقص، ان میں نقص پڑھنا کم ہے. واللغت الاخرى، اور ایک تیسری لغت بھی ہے جو میں کل بتا چکا ہوں، فی ابن و تال، یہی ہے ان یکون بالالف رفعا و نصبا و جرا. تو ان تین میں کل میں نے شاید اس کے مختلف جواب دیا تھا. فی ابن و تال یہی ہے، اب اور اس کے ساتھ جو دو آتے ہیں، یعنی ان تینوں کے اندر ایک لغت اور ہے ان یکون بالالف، کہ یہ استعمال ہوں الف کے ساتھ، ہمیشہ الف کے ساتھ استعمال ہوں. رفعا و نصبا و جرا، رفی نصبی جری تینوں حالتوں میں الف ان کے ساتھ لازم رہے، جیسے اس مقصور میں رہتا ہے. هذا اباہ و اخاہ و حماہ، رأیت اباہ و اخاہ و حماہ، مررت باباہ و اخاہ و حماہ. وعلیہ قول الشاعر، اور اس لغت پر شاعر کا ایک شعر بھی موجود ہے. وہ شعر کیا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا، ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتاہا، بے شک اس کا باپ اور اس کا دادا، ٹھیک ہے، اس کے باپ دادا دونوں ہی قد بلغا فی المجد غایتاہا، وہ بزرگی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، بزرگی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. ان اباہا و ابا اباہا، بے شک اس کا باپ، و ابا اباہا، اور اس کے باپ کا باپ. اب ایسے کو ترجمہ کرے گا تو اردو میں آکورڈ ہی لگے گا نا. باپ اور دادا کہو، باپ اور باپ کا باپ، یہ کیا ترجمہ ہو؟ وَإِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا، بے شک اس کا باپ اور اس کا دادا قد بالغا، دونوں ہی پہنچ گئے ہیں، فی المجد، بزرگی میں، غایتاہا، اس کی غایت کو، اس کی انتہا کو. مل استشہاد کیا ہے بھائی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہوا تو اباہا، تو یہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی دیکھیں
یہ نسبی حالت میں الف کے ساتھ اعراب آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں. اچھا جی، و ابا، ٹھیک ہے، وہ یہاں بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلے اب پر عطف ہے تو لہذا یہ بھی منصوب ہے تو نسبی حالت الف کے ساتھ ہے. ہم نے کہا بابا صاحب ادھر آؤ نا ذرا، یہ کیا ہے؟ تو یہ اب پہلا جو ابا ہے یہ مضاف ہے، اور ابا ہا یہ مضاف الیہ ہے، اس کے باپ کا باپ، اس کا دادا. تو یہ ابا پہلا مضاف ہے اور دوسرا ابا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے. اور ان اسماء کا اعراب اگر واو الف یا والا آئے تو یہ ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ پڑھ کے بتائیں. ان اباہا و ابی ابا و ابا ابیہا. و ابا ابی سمجھ رہے؟ ابھی ہاں، ان اباہا و ابا ابیہا قد بلغا فی المجد غایہ تیہا. یہ ایسے ہی شغل میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو غایتیہا پڑھ دیں گے ہم. ویسے کیسے پڑھ دیں گے بھائی؟ بھائی شعری ضرورت کے لیے شاعر الٹی سیدھی لوگتے کہتے رہتے ہیں، ہم بھی غایتی پڑھ دیں گے وہ ابھی کا وزن پورا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ہوگا نہیں پورا. تو بہرحال ان اباہا و ابا اباہا قد بالغا فی المجد غایتہ، تو جو تیسرا اباہا استعمال کیا ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کی جری حالت ہے، اس کے باوجود اس کو الف کے ساتھ استعمال کیا ہے تو گویا کہ اس کو اسم مقصور کی طرح تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب دے رہا ہے. یعنی اس کا اعراب فتحہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری کے ساتھ اور کسرہ تقدیری کے ساتھ آ رہا ہے. تو پھر باقیوں میں بھی ہم یہی لغت استعمال کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہاں پر شاعر نے الف کے ساتھ نسبی حالت دی ہے، یہاں پر الف کے ساتھ دی اور یہاں پر آگے اس نے تقدیری بنا دی. بھائی شاعر تو ایک ہی لغت ایک وقت میں استعمال کرے گا نا، ایک ہی شعر کے ایک ہی مصرے میں وہ تین لغتیں تو استعمال نہیں کرے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر ان اباہا منصوب، نصب کی علامت فتحہ تقدیری، اس کے بھی نصب کی علامت فتحہ تقدیری، اور اس کی کیا کہیں گے؟ جری حالت فتح تقدیر جلی حالت. ہاں، جر کی علامت کسرات کسرہ تقدیری. ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ فحاصل فعلامت الرفع والنصب والجر حرکت مقدرۃ علی الالف، رفع نصب جر تینوں کی علامتیں حرکت مقدرۃ، حرکت مقدر ہے، علی الالف کما تقرر فی المقصور، جیسے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے اسم مقصور میں. وہذہ اللغۃ اشہر من النقص، اب اخ ہم میں اگرچہ تینوں لغتیں جائز ہیں لیکن اب اخ ہم میں نقص پڑھنے سے قصر پڑھنا زیادہ مشہور ہے عربوں کے، نقص بہت کم ہے ان تینوں میں. وہ حاصل و ما ذکر ہو، اور اس کا حاصل جو شاعر نے مصنف نے ذکر کیا ہے، ان فی ابن واخن و حمین ثلاثہ لغات، ان تین لغتیں ہیں. اشہرها سب سے مشہور لغت کیا ہے؟ ان تکون جب شروط پوری ہوں، ان تکون بالواوی والالف والیاء، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم اسماء ستہ کا اعراب کہتے ہیں. بس ثانیہ تو دوسری صورت یہ ہے ان تکون بالالف مطلقا، دوسری یعنی سب سے پہلے نمبر پر مشہور کون سی ہے لغت؟ وہی واو الف یا اتمام والی. اور دوسرے نمبر پر جو اس سے کم تر ہے وہ ہے پھر اس کو تقدیری اعراب دینے والی، کہ اس کو ہمیشہ آپ الف کے ساتھ پڑھیں مطلق طور پر. مطلق کا مطلب ہے کہ رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، آپ اس کو الف کے ساتھ ہی پڑھیں. بس ثالثہ تو، اور تیسری لغت ان میں جو پھر اس تیسرے نمبر پر جو سب سے کم مشہور لغت ہے ان میں وہ یہ ہے ان تحذف منها الاحرف الثلاثه، ان سے یہ تینوں حرف واو الف یا حذف کر دیے جائیں. تینوں حرف حذف، وہذا نادر، یہ بات نادر ہے. وان فی حنن، اچھا یہ بات نادر ہے، کم ہے. یہ تو اب ہم کا حکم ہو گیا کہ ان تینوں کے اندر کون سی تین لغتیں ہیں، سب سے ٹاپ پر کون سی ہے؟ وہی واو الف یا والی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اس سے کم مشہور ہے وہ کون سی ہے؟ الف کے ساتھ اسم مقصور کی طرح آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی کم تر جو اس میں لغت ہے وہ نقص والی ہے. ٹھیک ہے، وَأَنَّ فِي ہَنٍ، اور ہن کے اندر دو لغتیں ہیں، ہنون کے اندر دو ہی لغتیں ہیں، اس میں وہ الف والی لغت نہیں ہے. احداہم النقص، ایک تو ہے نقص، یہ سب سے مشہور ہے. اس میں ٹاپ پر کون سی آئے گی؟ قانون کے اندر ٹاپ پر سب سے مشہور لغت
سب سے فصیح ترین لغت آئے گی کہ آپ اس کو ضمہ فتح کسرہ نقص کے ساتھ پڑھیں. وہ الاشہر، اور یہی زیادہ مشہور ہے. وثانیہ تو، اور الہنو کے اندر دوسری لغت یہ ہے الاتمام، اس کو پورا کرنا. وہ ہوا قلیل، اور یہ قلیل. بات سمجھ آ گئی جی؟ کچھ سوال جواب ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سر کلاس اینڈ ہو گئی ہے، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جانا چاہتا ہوں. میں نے ابھی تقریباً وہ 15 منٹ لینے ہیں، اس کا سبق پڑھانا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. شیخ محترم یہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں ہم، اس کو تھوڑا سا کم رکھیں. اصول کا پڑھنا ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں بہت کم پڑھتے ہیں ہم لوگ. ہم تو بہت سست لوگ ہیں. بات تو شیخ محترم آپ کی ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے. ہم نہیں، تو میری بات غلطیاں ہی ٹھیک. کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے. السلام نہیں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطیاں ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کتاب بہت لمبی ہے، اور ہم ابھی 31ویں شعر پہ پہنچے ہیں. آج 30 شعر مکمل کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پہلی جلد جو ہے وہ 250-300 اشعار پہ. آپ اندازہ کریں کہاں تک آپ چلیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ محترم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے آج رحم و کرم کا کر دیں تو اچھا ہے، جمعہ کی رات ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی اچھا ایک میں جانا تو چاہے، آپ ہم ہاں سب مل کے ہاں روشنی لے لیں. ہاں، جو بھائی یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کوئی مطلب طبیعت ہے تو وہ بالکل جا جی جی سکتے ہیں. جی. بہرحال یہ ہے کہ میں اصول کا تھوڑا سبق پڑھانا چاہتا تھا. چلیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. آپ سبحان بھی کیا اللہ، کہیں ابھی گے؟ ہم یہی پڑھ ہاں، فَإِمَّا كِرَامٌ مُّسِرُونَ لَقِيتُهُمْ. ٹھیک ہے. لیں. ہاں، فَحَسْبِيَ مِن ذُو عِندَهُمْ مَا كَفَانِيَ. چلو کفا. آپ بھی کہیں گے اچھا. کس سخی سے پالا پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا